ایک رول کی تلاش ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آج کے دن میں جتنی وہ اپنی ایکسپینشن کرنا چاہ رہے ہیں، کیپٹل انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ ایئر فورس میں ہو رہی ہے، نیوی میں ہو رہی ہے، اور انڈین آرمی کو بڑی ڈیسپریٹلی وہ تلاش کر رہے ہیں. ایڈورڈ صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو ڈاکٹرائن آ رہا ہے یہ انڈین ملٹری کی طرف سے آ رہا ہے، یہ کوئی نیسسرلی انڈین ایئر فورس اور انڈین نیوی اس کا حصہ نہیں ہے. دیکھیں، سب سے بڑا جو کرائسس ان کا ہوگا، آپ نے کچھ نام لیے کہ انہوں نے ایکسرسائزز بھی کی ہیں. دیکھیے، کولڈ سٹارٹ ایک دوسری چیز ہے. کولڈ سٹارٹ کا جو سارا بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کرنے کے لیے آپ کو فارمیشنز کو ری گروپ کرنا پڑتا ہے. یہاں آپ ری گروپ آپ رکھیں گے فارمیشنز کو، یہ ٹرائی سروس یعنی کہ ایئر فورس، نیوی، آرمی کے چھوٹے چھوٹے ایسے یونٹس ہوں گے جو کہ جائیں، ہٹ کریں ٹارگٹ کو، واپس آئیں اور یہ ٹیریٹری نہ لیں. اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جی کہ انہوں نے اس کے لیے جو جوائنٹ سروس میکنزم ہے، پلاننگ میکنزم، چیف آف ڈیفنس سٹاف، جو کہ پچھلی جو بی جے پی گورنمنٹ تھی اس جسونت سنگھ نے شروع کی تھی یہ بات، وہ ان کی بالکل ہی ابھی ٹیک آف کر ہی نہیں سکی. انٹر سروس رائیولری اتنی ہے کہ مسئلے پڑ رہے ہیں، اور جب تک وہ نہیں ہوتا تو ان کی کولڈ سٹارٹ بھی چلنے والی نہیں. اچھا، کولڈ سٹارٹ پہ تو ڈاکٹر صاحبہ میں پھر آتا ہوں بیکاز بہت انٹرسٹنگ ڈاکٹرائن ہے. تھوڑا سا صاحب یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی آپ ہی کی بات سے ایگری کیا، لیکن اس میں ایک اور چیز انہوں نے ایک اور کنکر اس پہ پھینک دیا. انہوں نے کہا کہ امریکن ملٹری کے ساتھ جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ آہستہ آہستہ ہندوستانی ملٹری کا ڈیولپ ہو رہا ہے، اس سے ہندوستانی ملٹری میں ایک نئی قسم کی اسرٹیونیس اور کانفیڈنس پیدا ہو رہا ہے، اور جو پہلے نہیں تھا. جو آپ نے کہا کہ بھی انڈین ڈیموکریسی میں انڈین ملٹری وے فارورڈ نہیں دکھاتی تھی، ڈو یو ایگری کہ یہ امریکن ملٹری ریلیشن شپ سے انڈین ملٹری کی نیچر تبدیل ہو رہی؟ جی بالکل. یہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم سے زیادہ اور کون جانتا ہے کہ امریکہ جب بھی کسی ملک کو انگیج کرتے ہیں اور اسے ایک رول کی توقع رکھتے ہیں تو وہ اس کی ملٹری کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، پیرلل ریلیشن شپ ان کے ساتھ ڈیولپ کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے جی ایچ کیو کے ساتھ ان کا ایک پیرلل ریلیشن شپ ہے گورنمنٹ کے ریلیشن شپ سے الگ ہو کے. تو یہ تو ان کا پرانا طریقہ واردات ہے. یہ تحفہ انڈیا کو مل رہا ہے، ان کی جو امریکہ کے ساتھ کلوزنس ہے اس کی یہ پرائس ہے وچ دے ہیو ٹو پے، اور اس کے نتائج آگے جا کے کیا نکلتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے. رہ گیا کولڈ سٹارٹ کی بات، تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بیان کر دوں کہ جب میں ڈی جی آئی ایس آئی تھا تو یہ جو سرپرائز ایلیمنٹ جس کی بات کر رہے ہیں جو یہ بنیاد فراہم کرتا ہے، آئی بلیو یو می کہ virtually before the ink of the signature would dry on a certain strategic document وہ میری میز کے اوپر ہوتا تھا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آئی ایس آئی آج بالکل ختم ہو گئی اور ہمارے وہ ریسورسز جتنے ہیں وہ سارے ڈرائی اپ ہو گئے ہیں، ہمارے ایسٹس جو ہیں وہ سارے ختم ہو گئے ہیں. وہاں ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ ہو گئے ہوں. تو کولڈ سٹارٹ کا جو بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ ہمیں وی ول بی کیپٹ ٹوٹلی ان دا ڈارک، اور وہ موبلائز کر لیں گے اور وہ اٹیک کرنے کے لیے آ جائیں گے، اور ان کی پلان بھی اس کے اندر ایک بہت ہی ایک ناجائز قسم کا ایک غیر حقیقی ایک تصور موجود ہے. اور دوسرا ٹو فرنٹ کے اوپر تو ہٹلر جیسا کیوٹ آن جو تھا وہ نہیں لڑ سکا تھا. میرا خیال ہے کہ ماڈرن ہسٹری میں جس قسم کے جرنیل ان کے پاس تھے، جو ان کی لیول آف ٹریننگ تھا، وہ آج تک کسی نے اور نے حاصل نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کو ٹو فرنٹ کے اوپر لڑنا پڑا اس لیے وہ شکست کھا گئے بالآخر. اچھا جیسا میں کوئکلی آپ کی ایک اور چیز پہ ٹیپ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ریفرنس سے تو بہت بات ہوتی ہے، بٹ یو ہیو بین کور کمانڈر ملتان وچ از پاکستان آرمی ریزرو ساؤتھ، پاکستان کی سیکنڈ اسٹرائک کور ہے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دوسری پہلی اسٹرائک کور جو ہے وہ منگلا میں ہے. اور یہ جو کولڈ سٹارٹ کا ڈاکٹرائن ہے، اس کے ڈاکومنٹس میرے سامنے ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ اس ڈاکٹرائن میں یہ ہے کہ انڈین آرمی will no longer concentrate on capturing and holding the Pakistani territory as leverage for post-war negotiation. یعنی پاکستانی ٹیریٹری پہ قبضہ کرنا اب انڈین ملٹری کا ہدف جو ہے آبجیکٹو نہیں ہوگا، ہدف نہیں ہوگا. وہ پاکستانی ملٹری کو پیرالائز کرنے اور آپریشنلی طور پہ ختم کرنے پہ کانسنٹریٹ کریں گے. اور ایز اے فارمر ہیڈ آف اے اسٹرائک کو مطلب اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ اس قسم کی کیپیبلٹی کے بارے میں؟ اس وقت بھی دیکھیں جب میں ڈیو کمانڈ کر رہا تھا ون آرمر ڈویژن اس سے پہلے اور باسٹیک ایکسرسائز ہوئی تھی، تو اس وقت بھی جنرل سندر جی نے اسی قسم کی ایک ڈاکٹرن پیش کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈی گریڈ کریں گے ہم ان کی آرمر فارمیشن کو، ہم پہلے ان کو اٹیک کریں گے. اس وقت بھی ٹیریٹری کا کوشچن جو تھا واز ناٹ امپورٹنٹ،
اینڈ دے سیڈ کہ ہم اس ایریاز کے اندر جائیں گے جہاں پہ کہ ان کی فارمیشن جو ہیں ان کو ڈرا آؤٹ کر کے اور ان کو ہم ڈسٹروائے کر دیں، ڈیگریڈ کر دیں گے. تو لفظ جو استعمال کیا گیا تھا ڈیگریڈیشن تھا. لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ براس ٹیک ٹرن انٹو براس فلیپ، خود یہ انڈیا ٹوڈے نے لکھا اس کو. اور جب میرا ڈویژن آ گیا اور وہاں پہ ان کی لائن آف کمیونیکیشن کے عین اوپر جا کے بیٹھ گیا تو اس کے بعد ان کو یہ ساری کی ساری ایکسرسائز کال آف کرنی پڑی. اٹ واز اے ہیوج امبیرسمنٹ فار دیم. انڈین جرنیل اس قسم کی باتیں عجیب و غریب کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ وہی بات ہے کہ اصل ایشو یہ ہے کہ امریکہ ان سے مانگتا ہے پراکسی پاور رول، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ بتاؤ کس طریقے سے آپ یہ رول ادا کر سکتے ہیں. جان صاحب میرے ساتھ رہیے، میں ذرا اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب لیکن وہ ایکسرسائزز تو کرتے رہے کولڈ سٹارٹ میں. ابھی شملہ میں جو بات ہوئی ہے، جو اے ایس لومبا نے بات کی، وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ پنڈی ہوگا. دے آر ناٹ تھنکنگ ان منگلا اور ملتان اور اینی تھنکنگ ان ٹرمز آف پنڈی، کہ ہم ڈیکیپیٹیشن اسٹرائک کر سکتے ہیں راولپنڈی گیریزن ہیڈ کوارٹرز. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہم دو باتیں کر رہے ہیں. ایک تو یہ لارجر ان کی جو وہ انہوں نے ایک اپنا نعرہ مارا کہ جی دو ملکوں اور کولڈ سٹارٹ، اور اس میں بالکل جنرل صاحب کی، جنرل حمید گل کی بات بالکل درست ہے کہ امریکہ نہیں کر سکا تو یہ تو بھی کر رہے ہیں. دیکھیں ایکسرسائزز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنا آبجیکٹو اچیو کر لیا. براس ٹیکس کی آپ نے بات سنی، ہم نے اس کے بعد جب 1980s میں ضرب مومن کی تھی تو ہمارے ہاں بھی پرابلمز بہت سارے تھے. یہی چیز جو ہے یہاں بھی ہے کہ آپ ایکسرسائزز تو کرتے رہیں لیکن وہ بیسک کوآرڈینیشن. دیکھیے پہلی بات یہ کہ کوآرڈینیشن ان کے ہاں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک چیف آف ڈیفنس اسٹاف، جب تک وہ اپنی ریسٹرکچرنگ نہیں کریں گے. ایکسرسائزز میں دیکھتا ہوں دیویا شکتی 2005، ورجا شکتی 2005، ڈیزرٹ اسٹرائک 2005، سنگھے شکتی 2006 سنگھ شکتی، اور پھر اشوا مید 2007. یہ سب کچھ بھی لرن نہیں کیا انہوں نے. دیکھیے آپ کریں گے، آپ دیکھیں ایک چھوٹا سے ایک پائلٹ پروجیکٹ آپ نے کیا ہے، ایک چھوٹی زمین پہ، ایک چھوٹی جگہ پہ آپ ایک بڑے آپ اس کا ماڈل بنا کے ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب بات یہ کہ ایک چھوٹے انوائرمنٹ میں شاید کوئی چیز چل جائے یا مے بی نہ چلے. اگر یہ چلتی ان ایکسرسائزز کے بعد تو آپ کو ایک نیا سٹرکچر ان کی ملٹری کا نظر آتا جو کہ نہیں ہے. دوسری میں ایک چھوٹی سی آپ کی کریکشن کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیے کولڈ سٹارٹ کی جو ساری اسٹریٹجی ہے وہ اس پرسپشن پہ، انڈین پرسپشن پہ بلڈ ہوئی ہے کہ اگر کہ لمیٹڈ وار پاکستان سے کی جائے، اگر پاکستان کے ہاں سے نان اسٹیٹ ایکٹرز آتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہیں، تو یہ اسیوم کر کے کہ پاکستانی اسٹیٹ انوالو ہے، ہم ان جگہوں پہ، ان ٹریننگ سینٹرز پہ ہم اسٹرائک کریں اور واپس آ جائیں. واپس اس لیے آئیں، اس میں ڈسٹرکشن جو ہے میں بھی پارشل نقصان دینا، پورا نہیں، کیونکہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری نیوکلیئر ڈیٹرنس کی وہ یہ ہے کہ جہاں پاکستان کو میجر خطرہ ہوا یا پاکستان کے میجر ایسٹس، ملٹری ایسٹس ڈسٹروائے ہوئے تو پاکستان ول سوئچ ٹو نیوکلیئر. تو آپ چاہ رہے ہیں ایک ایسی اسٹریٹجی بنانا جس میں آپ آ کے تھپڑ بھی ماریں لیکن پھر یہ ہے کہ اگلے کے پاس بہانہ نہ ہو رسپونڈ کرنے کا. یہ بات بالکل پریکٹیکل نہیں بےتکی لگتی ہے. جنرل صاحب یور لاسٹ ورڈ بفور وی گو ٹو دا بریک. آپ پھر کنسنسس ہمارا یہی ڈیولپ کرتا ہے کہ انڈین ملٹری 2010 کے بگننگ میں اپنے لیے ایک پاورفل رول ڈھونڈ رہی ہے اور امریکہ کے ساتھ جو بڑھتا ہوا ریلیشن شپ ہے وہ اسے اس رول کو ڈھونڈنے میں مدد کر رہا ہے. یہ ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیوکلیئر اوور ہینگ نہ بھی ہو تو پاکستان ہیز انارمس پوٹینشیل کہ اگر وہ کال فار جہاد دے دے اور یہ ایک اسلامک ریاست ماڈرن ٹائم میں پہلی دفعہ ایسا کرے گی تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا تو ول بی چکن فیڈ. آئی بلیو یو می وہ بہت غلطی کر رہے ہیں کہ امریکہ یہاں ڈوبتا ہوا شپ ہے اس علاقے کے اندر، وہ چلے جائیں گے یہاں سے اور اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا. باقی اوباما کی جو اسپیچ 1 دسمبر کی تھی اس کے بعد اب کوئی شبہ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ انڈین کا ایک کنفیوژن بھی ہے ان کے ہاں، ایک ڈیبیٹ چل نکلی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے دوستی بنا کے اور ان کے ساتھ یہ اسٹریٹجک کمپیکٹ کر کے بالآخر حاصل کیا کیا. اب تو کوئی اور شپ بھی نہیں ہے جس کے اوپر یہ سوار ہو جائیں گے. سوویت یونین کا ٹوٹنے کے بعد تو امریکہ کی طرف فوراً لپک پڑے لیکن اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. جان صاحب بہت شکریہ. ناظرین اس موقع پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہم یہ ایگزامن کریں گے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ڈاکٹرائن، نیوکلیئر پوسچر کے اوپر انڈیا کی اس نئی